بلیدہ میں ظہور بلیدی کا بہنوئی سنی میں نوجوان قتل، ظالم اور جابر کے خلاف بلوچ اور پشتون کو متحد ہو کر مزاحمت کرنا ہوگی، منظور پشتین۔ آج جون کی 11 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بلیدہ کے علاقے میناز میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے عبدالقیوم ولد محمد سعید ہلاک ہو گیا۔ مقتول پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما و رکن صوبائی اسمبلی ظہور بلیدی کے بہنوئی ہیں۔ لیوی ذرائع کے مطابق ضلع کچی کی تحصیل سنی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حیدر خان ولد زنو خان جتوئی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ظالم اور جابر کے خلاف بلوچ اور پشتون کو متحد ہو کر مزاحمت کرنی ہوگی، منظور پشتین۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کوئٹہ پریس کلب کے باہر لگے احتجاجی کیمپ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر نے شرکت کی اور لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماؤں سے اظہار یکجہتی کیا۔ منظور پشتین نے کہا ہے کہ پاکستان میں بلوچ اور پشتون مظلوم کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، اس درد کو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ظالم اور جابر کے خلاف بلوچ اور پشتون اقوام کو متحد ہو کر مزاحمت کرنی ہوگی۔ بلوچستان دارالحکومت میں جی ٹی اے کا بھوک ہڑتالی کیمپ 5ویں روز بھی جاری۔ اساتذہ کی حالت تشویشناک ہو گئی، 2 کی حالت غیر ہو گئی، اسپتال داخل کرا دیے گئے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 5 روز سے مطالبات کے حق میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے اساتذہ کی حالت غیر ہو گئی۔ بلوچستان اسمبلی کے باہر مطالبات منوانے کے لیے اساتذہ کی تادم مرگ بھوک ہڑتال 5ویں روز بھی جاری ہے، جہاں 11 اساتذہ کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ اپ گریڈیشن، پری میچور انکریمنٹ، ٹائم اسکیل اور بڑھتی کے مطابق پوسٹوں کے الاٹمنٹ کے مطالبات پورے کیے جائیں، جبکہ 2008 کے بعد سے بند کنوینس الاؤنس، میڈیکل سمیت دیگر الاؤنس بھی بڑھائے جائیں۔ اساتذہ نے واضح کیا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو اسکولوں کی تالہ بندی کر دیں گے۔ بھوک ہڑتال پر بیٹھے 2 اساتذہ کی حالت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ کوئٹہ میں آرمز شاپ سے لوٹا گیا اسلحہ پکڑا گیا، 9 افراد گرفتار، گاڑی برآمد کر لی گئی۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ غلام اظفر مہیسر نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری شدہ اسلحہ و گاڑی برآمد کر کے 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک اور کارروائی میں کمپاؤنڈ کو سیل کر کے 7 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کے مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ روز اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ شہر میں اسلحہ کی دکان میں ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں ملزمان نیا اور جدید اسلحہ چوری کر کے لے گئے تھے۔ واقعے کی FIR سول لائن تھانے میں درج کی گئی تھی۔ اس واقعے میں ملزمان نے 222 رائفل جبکہ 1 میگارو پستول سے مسلح تھے۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر بورے میں چوری شدہ اسلحہ چھپایا گیا تھا، جس میں 76 عدد 222 بور رائفل، 10 عدد اسنائپر گن، 3 عدد 223 بور رائفل، 8 عدد پستول اور 174 عدد مختلف میگزین برآمد کر لیے گئے۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات بلوچستان افیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ مستنگ پولیس کی غیر قانونی ایرانی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کا آغاز، متعدد سیل۔ آئی جی پولیس بلوچستان کی جانب سے بلوچستان بھر میں ایرانی پیٹرول پمپس کو سیل کرنے کی ہدایت کے بعد پولیس نے ایرانی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کارروائی میں ایرانی پیٹرول پمپس کو سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ مستنگ پولیس کے مطابق پیٹرول پمپس میں ایرانی پیٹرول کی فروخت غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں کھلے عام دکانوں میں پیٹرول کا کام کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آئی جی پولیس بلوچستان نے غیر قانونی طور پر ایرانی پیٹرول فروخت کرنے پر پابندی عائد کی ہے، جس پر عمل درآمد کر کے تمام غیر قانونی پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ عوامی تحریک کیچ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپس کی بندش کے خلاف آئی جی بلوچستان کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ عمل درآمد کی کوشش کی گئی تو سخت عوامی مزاحمت کریں گے۔ نوالا چھیننے کی جو بھی پالیسی بنے گی، ہم عوام کی قوت سے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ احمقانہ اور روزگار دشمن اقدامات بلوچ دشمن اذہان کی تخلیقاتیں حفاظتی انتظامات کرنے کے حق میں ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔
ترکیہ میں راکٹ اور بارود بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، 5 افراد ہلاک۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے دارالخلافہ انقرہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم فیکٹری میں زوردار دھماکے سے کئی افراد زخمی، جبکہ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ ترک محکمہ دفاع کے مطابق دھماکہ فیکٹری کے ڈائنامائٹ ڈپارٹمنٹ میں پیش آنے والے ایک واقعے کے سبب ہوا ہے۔ ترک ڈپٹی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ محکمہ دفاع کے حکام کی جانب سے فیکٹری کے اندر دھماکے کی CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، جس میں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فیکٹری میں ہمارے ورکرز نارمل انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں کہ اچانک دھماکہ ہو جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر یوکرینی کمپنی سے $50 لاکھ رشوت لینے کا انکشاف۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر یوکرین کی ایک کمپنی سے $5 ملین رشوت لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی ایک گیس کمپنی بریسما ہولڈنگز کے اعلیٰ عہدیدار سے $5 ملین کی خطی رقم وصول کی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن گیس کمپنی میں ملازمت کر چکے ہیں اور گیس کمپنی کے ایگزیکٹو کے خلاف یوکرینی حکومت کی جانب سے کرپشن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور عہدیدار صدر جو بائیڈن سے کچھ مدد چاہتے تھے کیونکہ کرپشن کے الزامات کی وجہ سے کمپنی سرمایہ کاری نہیں کر پا رہی تھی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق جون 2020 میں امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کو ایک ذرائع کے ذریعے بتایا گیا کہ کرپشن لینے کے معاملے میں صدر جو بائیڈن اور ایک غیر ملکی شخص شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جس ذرائع نے FBI کو امریکی صدر کی کرپشن سے متعلق معلومات فراہم کی، اس نے گیس کمپنی بریسما ہولڈنگز کے ایک سینئر عہدیدار کے ساتھ 2015 کے بعد متعدد ملاقاتیں کیں، جس میں یوکرینی کمپنی کے عہدیدار نے امریکہ میں آئل رائٹس اور امریکی آئل کمپنی سے تعلق بنانے سے متعلق خواہش کا اظہار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی عہدیدار نے ہنٹر بائیڈن کے کردار کو بورڈ میٹنگ میں واضح کیا، اور اس ذرائع نے یوکرینی کمپنی کو مشورہ دیا کہ دونوں بائیڈنز جو بائیڈن اور ہنٹر بائیڈن کو $50,000 فی کس دیے جائیں۔ تاہم ایگزیکٹو نے اس ذرائع کی تصحیح کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ رقم $50,000 نہیں بلکہ $5 ملین فی کس ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرینی گیس کمپنی کے ایگزیکٹو نے ذرائع کو اس بات کی تصدیق کی کہ $50 لاکھ صدر جو بائیڈن اور $50 لاکھ ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو ادا کیے گئے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش بات۔